ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا نہ کوئی بچہ ہے نہ بوڑھا، سب جوان ہے نا؟ اور جنتیوں کی یہ شان ہے، قیامت کو اٹھایا جائے تو سب جوان ہی ہوں گے۔ آج شب قدر ہے، الحمدللہ اللہ نے چاہا اور اپنے عزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سبوں کو غوث اعظم کے غلاموں کی زندگی عطا فرمائے اور غوث اعظم کے غلاموں میں موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن بھی غوث اعظم کے غلاموں میں آئے اور جنت میں بھی ان کے غلاموں میں داخل فرمائے۔ تبھی ہم دعا کرتے ہیں صبح و شام کہ قادری کر، قادری کر اور قادری اٹھا، قدر عبد القادر قدرت کے واسطے۔ میں زیادہ دیر کے لیے نہیں، 5-7 منٹ، کیونکہ مجھے پتا کہ بھوک شدت کی ہے نا، مزے کی بات نہیں ہے۔ اب 5-6 منٹ میں برس جاؤ، میں برس جاؤں، شدت کی بھوک الحمدللہ، کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا۔ میں آپ کو چند منٹ 5-7 منٹ گفتگو کر کے اس رات کی تھوڑی سی قدر بتا دوں، پھر آپ جانے اور یہ رات جانے، ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ غوث اعظم محمد بیسر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، قادری امنال یا غوث اعظم سنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم سنم، قادری امنال یا غوث اعظم سنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم سنم، قادری امنال یا غوث اعظم سنم، دمز مرشد متقی مفتی اختر رضا خان سنم۔ آج کے مولا محبت کے ساتھ سارے لوگ کھڑا کر ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، جس کی لاج بغداد والے کے ہاتھ میں وہ خاموش نہیں رہے گا الحمدللہ۔ اور ہمارا ایمان ایک کامل ہے الحمدللہ کہ غوث اعظم کی محبت کے صدقے میں ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ وہ کہا کسی نے کہ شکر ہے رب قدیر کا، شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھوں میں ہے دامن پیران پیر کا۔ لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا، مصیبت ٹال دینا، کام کس کا غوث اعظم، مصیبت ٹال دینا، کام کس کا غوث اعظم، اور عزیز و یار جب میرے جنازے کو، جو یہ چاہتا ہے الحمدللہ، میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کفن میں بھی ایسا ہو، وہ تڑپ جائے۔ یہ محفل بار بار نہیں ملتی، بار بار نہیں ملتی۔
تھی اور اللہ تعالیٰ یہ رات بار بار دے تو بار بار جاگنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے کہ عزیزوں کرد کو تئی یار جب میرے جنازے کو یار جب میرے جنازے کو لکھ دینا کفن پہ نام لے بابا سے میں ترنم کا پڑھتا نہیں لیکن برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ زیادہ لہریں نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، نفسی کا جب عالم ہوگا قیامت کے دن، تو وہاں دیکھیے ہم قادریوں کا حال کیا ہوگا اور قادریوں کا سر فخر سے کتنا اونچا ہوگا۔ قادری کہتے ہیں غوث اعظم کے غلام۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے۔ اب یہ شعر تمہاری طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ارے ہمیں جنت میں جانے سے۔ یہ دیکھو ہاتھ میں، یہ دیکھو ہاتھ میں ہے دامن کس کا، غوث اعظم کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب کعبہ قادر گر قادر لک اور قادر لکھا قدر یقین قادر قدرت ماں کے سبحان اللہ۔ سبحائی ویسے موتین شیر ہوگا برکت کے لیے، اب ہے نا سلام پڑھ لیں، تقریر چھوڑو دو چار دن۔ وہ واقعہ سنا لیں اس رات کی قدر شمعی میں پھونک تو نہیں لگ رہی ہے؟ عاشق رسول ہوتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ بھوک جو لگتی ہے نا، جو بھی لگتی ہے وہ دین مصطفیٰ کی لگتی ہے، لیکن جب خود کو فکرت نہیں، سب کی فکرت نہیں ہے نا۔ اس بہانے ہم اچھا سلمان بھائی خیر فکر ہے کی بھی درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماضی الجودی والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنے مقدر پر ناز کرو گے اور یہ واقعہ سنو گے تو الحمدللہ اپنی زندگی پر ناز کرو گے کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کر دی، اور ناز کرو گے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ ان کا مقدر جانے، جو نہیں آئے اپنے آرام کو چھوڑ کے وہ جانے، لیکن تم اپنے مقدر پر فخر کرو گے اور یہاں آنے پر ناز کرو گے، اور دل میں گھر جانے کے بعد بھی یہ کہو گے یہ واقعہ سننے کے بعد میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے کہ مولا تو نے ہمیں اپنی نیند سے اٹھا کر، بستروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلایا۔ کی بارش کی آؤ دیکھو شرات کی قدر، صحابی رسول کا مجمع ہے، میرے مصطفیٰ کریم آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ سنایا۔ توجہ کرنا یارو، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے 1000 مہینے کی زندگی، توجہ کرنا، 1000 مہینے کی زندگی حضرت شمعون نے ایسی پائی کہ 1000 مہینے لگاتار دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا
دن میں روزہ یعنی رمضان روزہ، سمجھ رہے نا، روزہ رکھا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں دین الہی کے لیے جہاد بھی کرتے تھے، اور جب رات کا وقت آتا تو رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یارو کتنا اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ انسان جو 1000 مہینے لگاتار روزانہ کنٹینیو روزے رکھا کرتا ہو، 1000 مہینے تک، کتنے 1000 مہینے تک روزانہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہو، اور رات جب آتی ہو آرام کے لیے تو ساری رات کھڑے ہو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، کتنا نیکوکار ہوگا وہ، کتنا عظیم ہوگا وہ، اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا مقام ہوگا اس کا۔ اب آپ کا یہ واقعہ سنا ہے، کفار لوگ جو تھے، جو دشمن تھے، وہ طاق میں تھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ حضرت شمعون کو ہم قتل کر دیں۔ یارو توجہ کرنا، بس 5 منٹ کی بات، اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے، مس ہوگی تو مزہ نہیں آئے۔ کفار ٹینشن میں تھے، کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی ایسی کمزوری مل جائے جس سے حضرت شمعون کا قتل کر دیا جائے، کیونکہ حضرت شمعون کی وہ پاور تھی، وہ طاقت اللہ نے عطا کی تھی کہ ہزاروں کی بھی تعداد ہو تو یہ تنہا تمام کو زیر کر دیا کرتا تھا۔ لیکن کوئی تلوار ایسی نہ بنی، کوئی بار ایسا نہ بنا کہ حضرت شمعون کو زیر کیا جائے۔ اب حضرت شمعون کو زیر کرنے کے لیے ان کفاروں نے ایک بڑی خطرناک چال چلی۔ وہ چال کیا ہے یارو؟ انہوں نے ان کی بیوی کو بلایا، دیکھو ان کی بیوی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں دولت کا لالچ دیا، پیسے کا لالچ دیا، سونا چاندی دیا، اور کہا کہ جب تیرا شوہر کبھی اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جائے تو رسیوں سے باندھ دینا اور ہمارے سپرد کر دینا، ہم تم کو مال دیں گے، ہم تم کو دولت دیں گے، اتنا سونا چاندی دیں گے۔ وہ بے وفا عورت لالچ میں آ گئی، جب لالچ میں آ گئی تو انتظار کرنے لگی کوئی ایسا وقت آئے کہ حضرت شمعون کی آنکھ لگ جائے، میں رسیوں سے باندھوں۔ آخرکار ایک دن آ گیا، وہ رات آ گئی، اللہ کی عبادت کرتے کرتے حضرت شمعون کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو ان کی بے وفا بیوی نے رسیوں سے ان کو باندھ ڈالا۔ جب رسیوں سے باندھا، کچھ دیر کے بعد میں حضرت شمعون کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلی، کہا بیگم یہ کس نے حرکت کی ہے؟ بیگم مسکرائی۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شریر کو حرکت میں لائے، جنبش دی تو وہ رسیاں ٹوٹ گئی اور آپس ہو گئے۔ اللہ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور ان کو عطا فرمائی۔ جب یہ پورا واقعہ سنو گے نا، اس کا مقصد سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کی روح تر و تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو رسیوں سے باندھا، آپ نے ہلکی سی حرکت کی، جنبش کی، کیا ہوا؟ رسی ٹوٹ گئی۔ اب وہ بے وفا عورت کہنے لگی، ہنسنے لگی، اے میرے سرتاج، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے۔ بہانہ مار دیا وہ اللہ والے، چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ انتظار کرنے لگی کہ کوئی ایسی رات آئے کہ شمعون کی آنکھ لگے۔ ابھی تو میں نے رسیوں سے باندھا، رسیوں کو تو توڑ ڈالا، لیکن اب میں لوہے کی زنجیر سے باندھوں گی، وہ نہیں توڑ پائیں گے، ہے نا؟ نہیں توڑ پائیں گے۔ ایک دن
دن ایسا ہوا اتفاق سے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ لگی تو اس بے وفا عورت نے آگے بڑھ کے زنجیروں سے آپ کو جکڑ ڈالا. جب زنجیروں سے جکڑا اللہ والے کی آنکھ کھلی تو اللہ والے نے اپنے جسم کو حرکت دی, اور جیسے ہی حرکت دینا دی وہ زنجیریں لوگے کی ٹوٹ گئی, آپ آزاد ہو گئے. تبھی تو کسی نے کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں, کٹ جاتی ہے زنجیریں, ٹوٹ گئی زنجیریں. اب کہنے لگے بیگم آج کس نے کیا ہے؟ پھر مسکرائی, کہنے لگی میں تو دیکھ رہی تھی کہ آپ زنجیروں کو بھی توڑ سکتے ہو. لیکن وہ بیوی کی محبت میں آ کے اپنا راز اس کو بتایا. وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا, کہا بیگم میری بیوی میری زوجہ, دنیا کی کوئی رسی کوئی زنجیر مجھے باندھ نہیں سکتی, روک نہیں سکتی سوائے میرے سر کے بال. آپ نے راز افشا کر دیا کہ چند بال آپ کے بڑے زمین تک تھے, لمبے تھے. وہ سمجھ گئی کہ سوائے ان بالوں کی, یعنی ان بالوں سے اگر باندھ دیا جائے تو آپ آزاد نہیں ہو سکتے. بس واقعے کا اینڈ ہے. وہ بے وفا عورت اسی انتظار میں رہی اور انتظار کرنے لگی کہ اب کب ان کی آنکھ لگے گی اور میں کب دنیا کا لال, دنیا کا مال اپنے قبضے میں کروں گی. لیکن یاد رکھنا میرے یارو, یہ دنیا کی دولت کی شہرت یہ 4 دن کی زندگانی ہے, سب ختم ہو جائے گی. اس دنیا کی دولت کے لیے تم دین مصطفیٰ کی دولت کو نہ ٹکرایا کرو, دین مصطفیٰ کی دولت کو نہ چھوڑا کرو. جب دین مصطفیٰ کی دولت تمہیں ملے تو آگے بڑھ کے اس کو لیا کرو. میں داد دیتا ہوں اپنے مقتدیوں کو, یہ سنتوش گڑھ والے, یہ ہمارے ہار والے, الحمدللہ آج اس رات کی جو رنگینیاں ہیں, جو یہ ہمارے والے انہوں نے, ہماری بستی والے انہوں نے اتنی محنت کی الحمدللہ. اور یہ چند لوگ بیچارے آگے بڑھ کے انہوں نے اپنے جو گیڑے ہوتے ہیں دہاڑیاں ختم کر کر کے جہاں جا کے پیسہ اکٹھا کیا نا آج کی رات کے لیے, جو قرآن ختم کیا حافظ صاحب نے, اور حافظ صاحب کے نذرانے کے لیے. یہ عام کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے یہ چندہ مانگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, یہ بہت ہمت کی بات ہے. لیکن آج جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کے قرآن کے لیے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ رکھے. اللہ ان کی نسلوں کو اپنے سوا کسی کو محتاج نہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے, ان کی محنتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی نسلوں کو, ہم سب کو جنتیوں کی لسٹ میں نام کر دیجیے. یہ بڑی محنت ہے, آپ سب کی محنت ہے. کیونکہ میرے یارو, ہر ایک کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. لیکن وہ چند بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اماموں کی, اپنے حفاظ کی فکر کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے مقدر پر ناز کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کاموں کے لیے چن لیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے ان لوگوں کو چن لیا ہوتا ہے. اور میرے رب نے آپ سب کو وہ ہمت دی ہے, وہ ہمت دی ہے, وہ طاقت, وہ جذبہ دیا ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ محنت کرتے ہو, اپنی کمائی سے بھی پیسہ نکالنا اور ادھر اکٹھا کر کے آج الحمدللہ وہ ممبر جو کرسی نے وہ پیچھے آ گئے. ہمارے حافظ صاحب بھی خوش, ہمارا رب بھی آپ سے خوش ہوگا انشاءاللہ. اور الحمدللہ اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ والوں نے بھی مہم چلائی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ 2 سال ہو گئے ہم نے اپنے مولوی صاحب کو نذرانہ نہیں دیتے تھے, جو ہوا تنخواہ میں چلے. نہیں, یہ یہاں کا ماحول نہیں, پوری انڈیا کا, جہاں تک مجھے معلوم ہے, विदेशों में तो मैं गया ही नहीं,
یہ ہر گاؤں کا ہر شہر کا قانون ہے کہ جو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں قریب 12-13 ہزار روپے مہینہ دیتے ہیں حافظ فیضان صاحب کو 12-13 ہزار روپے تقریباً دیتے نہیں دیتے یہ مونپور والے یہ دلہڑ والے. لیکن یہ ہر جگہ کا ماحول ہے کہ تنخواہ کے علاوہ بستی والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ امام کی یا حافظ کی جو نظر ہوتی ہے وہ صرف عید پہ ہوتی ہے ایک سال میں، یہ اور نہیں ہوتا. تو بستی والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ عید پر یا عید سے پہلے جتنی حیثیت کے قابل ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور اپنے امام کا دل خوش کر ڈالے. جب امام خوش اس کے بچے خوش. یہ مت کہنا کہ میں امام ہوں اپنے لیے نہیں، میرے ساتھ 2 امام بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں سب کے لیے ایسا ہو، سب کے لیے ایسا ہونا چاہیے. تو ان کی دل سے دعائیں نکلے گی اور وہ جب نذرانہ لے کے اپنے بچوں میں جائیں گے تو ان کے بچے بھی دل سے خوش ہوں گے اور دل سے دعائیں دیں گے. اللہ ہمارے گھر والوں کو اس نے خوش کیا، مولا تو ان مقتدیوں کو شاد و آباد کر دے، خوش کر دے. تو انہوں نے یہ مہم چلائی ہے ملک والوں نے 500 روپے تقریباً ہر گھر سے ہے جانا سے بھائی ہر گھر سے انہوں نے 500 روپے لینا. تقریباً گھر کتنے 44 کتنا ہوتا تقریباً 21,000 نذرانہ ہوگا. ارے دیکھو کم ہے 21,000 بہت ہے. انہیں 21,000 ملے گا. یہ اپنے والد کو فون کریں گے اور والد کو فون کریں گے تو وہاں سے بیٹھے بیٹھے دعائیں دیں گے اللہ کی بستیوں کو خوشحال کر دے، بستیوں کو آباد کر دے، نسلوں کو آباد کر دے. ایسا ہی ہمارے شمی بھائی نے بھی قدم اٹھایا. فیضان صاحب نے بتایا بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے بتایا کہ شمی بھائی سلمان یہ چھوٹے والے کہتے ہم کم تھوڑی ہے. ارے جب تمہارا امام تمہارے سر پہ تو ہمارا امام بھی ہمارے سر پہ ہے. ان لوگوں نے بھی یہ مہم اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دیش چھوڑ کے بدیش جاتے ہیں، وہاں کماتے ہیں پھر بھی ہمیں کم لگتا ہے. لیکن ہمارا امام جو 5-7 یا 10,000 تنخواہ لیتا ہے یہ تو مہینے بھی خرچ ہو جاتا ہے. عید پہ نظریں جمی ہوتی ہے کہ عید میں کچھ ایکسٹرا ہو جائے تاکہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ بڑا خرچہ ہو تو میں عید میں اس بڑے خرچے کو کر دوں گا. ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے چھوٹے والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو مضبوط اور قائم رکھے اور زیادہ سے زیادہ یہ امام کی خدمت کرے اور امام زیادہ سے زیادہ اپنے مقتدیوں کی دعائیں خیر کرتا ہے. خیر وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہمیں دنیا کے لالچ میں آ کے آخرت نہیں بیچنی چاہیے. اب وہ جو تھا بالوں سے کیا کرا باندھ دیا. جب بالوں سے باندھا اب جب اللہ والے کی آنکھ کھلی تو جب آنکھ کھلی آپ نے ہر چند کوشش کی لیکن آپ نے اپنے آپ کو چھوڑا نہ سکے. یارو اس ظالم عورت نے اس بے وفا عورت نے اپنے شوہر کو کافروں کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر کتنا دردناک منظر تھا جب کفار کے حوالے کیا. کفاروں نے ان کو ایک درخت سے باندھا، ایک بوٹے سے باندھا. پہلے تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو پھوڑا. اللہ اکبر کتنی تکلیف رہی ہوگی. پھر حضرت شمعون کو اسی پیڑ کے ساتھ آری سے کاٹ ڈالا. اللہ اکبر حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا تھا میرے رب کا قہر فوراً نازل ہو گیا اور آسمان سے آگ برسی. تمام کفار جل کر خاک ہو گئے اور وہ بے وفا عورت جس نے اپنے سچے شوہر کو دنیا کے چند سکوں کے عوض بیچا تھا اس عورت کے پیروں کے نیچے زمین پھٹی، وہ زمین میں پھنس گئی. پتا چلا جو دنیا کے لیے اللہ کی راہ کو چھوڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے بلکہ برباد ہوتے ہیں. بس واقعہ ہو گیا. اب جب اتنا واقعہ صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ رونے لگے. دیکھو یہ رات ہے کیا، یہ رات کی پاور کیا ہے. تم سوچ رہے ہو کہ ہم جب بیٹھے ہمارا وقت جا رہا، ارے اس کی پاور دیکھو، اس کا ثواب دیکھو. صحابہ کرام رونے لگے. اب آپ کہو گے کیوں رونے لگے؟ بولو سنو کیوں رونے لگے. میرے آقا کریم نے بھی اپنا سر مبارک جھکایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری چھوٹی سی زندگی ہوگی
تھوڑا وقت اپنے کام میں نکلے گا، بچوں میں نکلے گا، کمانے میں نکلے گا. یہ حضرت شمعون جنہوں نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی اور سارے دن روزے رکھے، یہ تو ہم سے ثواب میں بڑھ جائیں گے. ہے نا کہ 1000 مہینے کی جس نے زندگی لی ہو وہ ثواب میں بڑھ جائیں گے، اور ہم تو ثواب میں کم رہ جائیں گے. دیکھو صحابہ کرام رونے لگے اور میرے مصطفیٰ نے بھی سر انور جھکا لیا. لیکن میرا رب نہیں چاہتا ہے کبھی میرے حبیب کا دل دکھے، کبھی نہیں چاہتا میرا رب. وہاں بھی کہتا رہتا نبی ہماری طرح. لیکن کہاں میرے مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومو یارو اور اپنی سنیت کو بچاؤ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے آنچوں میں اچھا سمجھیے جسے، ارے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ارے میرے نبی کی عظمت دیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ چومو. دیکھو اعلیٰ حضرت کی شاعری پتہ چلے گا کہ ہے کیا نبی کی ذات. تبھی تو ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ قلبی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جب آنکھیں نم نم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کبھی کہ میرے حبیب کا دل دکھے، فوراً جبریل کو حکم دیا. سننے کی بات بس تقریر ہو گئی میری لاسٹ منٹ. فوراً جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل جلدی کرو میرے حبیب کے پاس جاؤ، اور ایسے نہ جاؤ، سورہ قدر لے کے جاؤ. سبحان اللہ. کیا لے کے جاؤ؟ سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں آیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب حضرت جبریل علیہ السلام سورہ قدر لے کے آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اداس نہ ہو، ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری امت کو ایک ایسی رات، دیکھو توجہ، آج غلام خاموش نہیں رہ سکتا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا کرے گا. کیا؟ ایک ایسی رات عطا کرے گا جو ہوگی کہ شب قدر، یعنی شب قدر ہوگی. وہ شب قدر میں جو تمہارا امتی جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے گا، ایک رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے گا تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے. یہی وہ شب قدر ہے جو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ یہ ہمارا اور تمہارا مقدر ہے. الحمدللہ کہ ہم اس رات میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، ہم نے اللہ کا ذکر کیا، مصطفیٰ کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا. یہ سب ہمارا عبادت میں شمار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا پروردگار عالم، میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو غلطیاں خامیاں واقع ہوں اللہ ان کو معاف فرما دے، اور پروردگار عالم ہمارے بیان کو قبول فرمائے. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں میرے رب ہمارے تمام مقتدی صاحبان کو سلامت فرما، اور جس نے یہ شب قدر کے پروگرام میں حصہ لیا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان سبوں کو شاد و آباد فرما دے. اللہ سبوں کے کاروبار میں برکتی عطا فرما دے. اور ہم سب کے پریوار سے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اے پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے کس کس نے جو قدم اٹھائے ہیں اس نیک کام کے لیے، بہتر جانتا ہے کس کس نے محنت کی ہے اور کس کس نے ان کی محنت میں ساتھ دیا ہے، کس کس نے اپنے
کمایا ہوا مال خرچ کیا میرے مولا تو بہتر جانتا ہے اللہ ہمارے عمل کے قابل اس کا ہمیں ثواب عطا نہ فرمانا بلکہ اپنے کرم کے قابل ہمیں ثواب عطا فرمانا. تشریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.